اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جمعۃ المبارک میں اس آیہ کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلے حصے پر وقت صرف ہو گیا تھا، اور جب وقت کا خیال آیا تو اس وقت آیہ کریمہ کا یہ دوسرا حصہ اجمالی طور پر عرض کرتے ہوئے پھر بیان کو ختم کرنا پڑا، چونکہ وقت پورا ہو چکا تھا۔ دو پہلو آیہ کریمہ کے اس حصے میں کہ جو سزا کا سبب بنتے ہیں، ایک وہ حصہ جو کلام سے متعلق ہے، ایک وہ حصہ جو انسانی مزاج، کردار، احساس اس سے متعلق ہے۔ گرچہ ان دونوں پہلوؤں کا ظاہراً بھی ایک کیفیت اور ایک حال ہے، لیکن بنیادی طور پر یہاں دو باتیں بیان جب فرمائی گئی ہیں، انہی دو باتوں پر آج چند گزارشات پیش کروں گا۔ غلط اور تجاوز، ضد اور عناد، یہ وہ پہلو ہیں۔ اسی لیے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم تجزون عذاب الہون، یہ جو ذلت کا عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کا سبب بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کہ جو اللہ جل شانہ پر جھوٹ بولا گیا۔ اب اس بولنے کو اور اس بولنے کی باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو حق اور باطل، جب حق بیان کیا گیا تو مقابل باطل نے آنے کی کوشش کی، جسارت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ باطل کا وجود نہیں، وہاں باطل پھیلتا ہے جہاں جہاں نور نہیں ہوتا، بالکل بعین ہی ایسے جیسے روشنی ہو تو اندھیرا نہیں رہتا، چونکہ وجود روشنی کا ہے، اور جہاں اندھیرا ہو روشنی کے نہ ہونے کا سبب ہے وہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا فی ذات قوت نہیں رکھتا، وجود نہیں رکھتا۔ روشنی کا نہ ہونا، نور کا نہ ہونا پھر جہالت ہے۔ اسی طرح جب کلام کی بات آتی ہے تو جہاں جہاں حق کے خلاف مخلوق نے زبان استعمال کی، اور بڑے بڑے بدبخت جنہوں نے اللہ اور اس کے انبیاء اور رسول کے مقابل کھڑے ہونے کو چنا، جیسے جیسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، شیطان کوشش کرتا ہے اس طرح کے الفاظ مخلوق کے منہ سے نکالے، چونکہ جس سزا کے وہ مستحق ٹھہرے، یہ بھی اسی راہ کا مسافر ہو، اسے بھی وہی دردناک سزا میسر ہے۔ تو یہ جو کلام ہے، زبان ہے، اس کا انسانی زندگی اور انسانی معاشرے میں بہت بڑا اثر ہے۔ اپنے معاملات زندگی میں کتنی بار ایسے ہوتا ہے کہ جذباتی طور پر بولے گئے الفاظ اپنے لیے شرمندگی اور ندامت کا سبب بنتے ہیں۔
خود دکھ کرتا ہے انسان کہ میں نے یہ جو الفاظ یا یہ جو باتیں میں نے کہہ دی ہیں یا سنا دی ہیں، میں نے زیادتی کی ہے، اور بہت قریبی تعلقات ان الفاظ کی نظر ہو جاتے ہیں، چونکہ کوئی بھی کلام جو ہے اس میں صاحب کلام تکلم کا اثر آتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ اسی طرح جب کوئی عمومی طور پر بات کرے گا، کلام کرے گا، جیسا کلام کر رہا ہے ویسے اور اسی حیثیت سے جس مزاج کا وہ انسان ہے وہ الفاظ میں وہ بات جائے گی، وہ کیفیت اور اثرات ہوں۔ اسی لیے تو جب کوئی تلخ بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے، شدت کی بات کرتا ہے، تو جسے مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک جذبات اٹھتے ہیں، مخالفت اٹھتی ہے، سختی اٹھتی ہے۔ اور اگر کوئی نرم گو خوبصورت کلام محبت کی بات کسی کو کہہ رہا ہو تو جسے مخاطب کر رہا ہے اس میں بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسے بھی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اسے بھی محبت محسوس ہو رہی ہے۔ وجہ اب سخت جملہ ہو یا نرم جملہ ہو، دونوں میں نہ کسی نے کوئی شے دی نہ لی، نہ کسی نے مارا نہ کسی نے مار کھائی۔ دونوں کیفیات میں انسانی مزاج پر کتنا اثر پڑا، چونکہ وہ الفاظ جو ہیں یہ تو ہمیں کیفیت اور حال سمجھنے کے لیے ہیں، اصل بات تو وہ کیفیت اور حال ہے جو ان الفاظ میں پنہاں ہے۔ یہ آواز اور یہ الفاظ، یہ حروف کے مرکب، یہ تو اس کیفیت کو پہنچانے کا سبب ہے۔ اصل تو بات ہے کیفیت کی۔ اب جس طرح کی کیفیت ہے اسی طرح کے الفاظ کا چناؤ، اور جہاں مخاطب کیا گیا ہے جس کو، جس کیفیت اور جن الفاظ سے مخاطب کیا گیا ہے اس نے اس کیفیت کو محسوس کیا، اچھی بات تھی تو اچھا احساس پیدا ہوا، سخت بات تھی تو سختی مزاج میں پیدا ہوئی۔ تو معمولات زندگی میں یہ جو بول کر سوچنا ہے یہ بہت نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اس کلام کو، اس گفتار کو جتنا کم اختیار کیا جائے اتنا کم حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کریم کی دی ہوئی طاقت استعمال ہوئی، اس کی دی ہوئی زبان اور ہونٹوں اور منہ نے الفاظ ادا کیے، تو جو شے اس کی دی ہوئی ہے مالک نے جب اس کا حساب لیا کہ اس کا استعمال کہاں کیسے کیا، تمہیں اجازت کہاں تک تھی اور تو نے اس کا استعمال کہاں تک کیا، استعمال جائز تھا ناجائز تھا، جب یہ بات ہم سوچیں تو ہمیں یہ باریکی سمجھ آ جائے گی۔ فضول کلام کی ضرورت کیا۔ پھر باہم جو مل کر رہنا ہے اسے آپ معاشرے سے لیں، عزیزداری تک لے آئیں، عزیزداری سے آپ اسے خاندان تک لے آئیں، خاندان سے گھر تک لے آئیں، اور گھر میں پھر ایک میاں بیوی کی اکائی تک لے آئیں۔ اگر ہم پہلے بولنے کی بجائے پہلے معاملے کو سمجھ لیں، ٹھہر کر بولیں، تو کتنی ہی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہی نہ ہوں، کتنی ہی تلخیاں جو ہیں وہ پنپ ہی نہ سکیں۔ تو اس لیے زبان کا استعمال جائز اور مناسب، یہی دینی درس بھی ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ بھی ہے۔ اب جب کلام زائد ہے اور اس کلام میں
پھر تجاوز ہے، اور جو تجاوز حق میں کیا جا رہا ہے پھر اس پر قرآن کریم فرماتا ہے کہ ذلت کی سزا دی جائے گی، سزا ہے ہی ذلت۔ پھر جب ارشاد فرمائے گا کہ ذلت کی سزا دی جائے گی تو اس سے مراد ہے کہ سزاؤں میں بھی بڑھ کر سزا ہوگی۔ پھر دوسرا پہلو کہ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اس کی آیات، اس کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے۔ کسی شے کا بھی انکار اور اس شے یا اس حال کا جائز اور ناجائز یہ ضروری ہے، کیونکہ صرف انکار اگر کہا جائے کہ تکبر ہے تو بدی کے خلاف جو انکار ہے وہ تو حق ہے۔ تو جو بات انکار کی ہے اس کا پیمانہ حال پر ہوگا، معاملے پر ہوگا کہ جو معاملہ پیش آ رہا ہے وہ حق ہے یا نہ حق ہے، اور اس حق اور نا حق کی پہچان میری اور آپ کی دانست پر، میری اور آپ کی عقل، میری اور آپ کی سمجھ اس کا انحصار نہیں۔ اس کا انحصار اسی کلام ذاتی پر ہے جو ہمیں یہ باریکیاں سمجھا رہا ہے۔ اس کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پاک پر ہے۔ جو حق ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے پیمانہ وہ ہے۔ باہم ہمارے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، ان اختلافات میں ذات بہت بڑا سبب ہوتی ہے، مفادات بہت بڑا سبب ہوتے ہیں۔ اب ذات کی بات آئے، مفادات کی بات آئے، عزت اور آبرو کا معاملہ بنا لیا جائے، اس سب بات کو اگر ایک پہلو پر لے کر آئیں گے تو بچتی ایک کیا ہے؟ ذات۔ اور دین اسلام سکھاتا ہی یہی ہے، سمجھاتا ہی یہی ہے کہ ذات صرف ذات باری تعالیٰ کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، شے ہے کوئی نہیں۔ تو قائم بذات صرف اللہ کی ذات ہے، اور جب یہ توفیق نصیب ہو کہ بندہ اس غفلت سے نکل آئے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ ہم اطباء کے پاس جاتے ہیں، پرانا انداز طبیب کا حکمت تھا، آج میڈیکل سائنس کے نام سے ہے۔ وہ نبض دیکھتے تھے، زبان دیکھتے تھے، آنکھیں اور وجود کا جائزہ لیتے تھے، حال پوچھتے تھے۔ آج ٹیسٹ کیے جاتے ہیں خون کے، مشینری ہے جو انسانی وجود کا حساب کر کے کمی بیشی کا رزلٹ دیتی ہے، لیکن کیا ہے؟ علاج کیا جاتا ہے۔ اس علاج میں دوا ہو یا علاج بالغذا ہے علاج۔ اسی طرح جب روشنی نہیں ہے تو اندھیرا ہے، اسی طرح اور اس سے بڑھ کر نازک تر جو حصہ ہے، جب اللہ کریم کی یاد نہیں ہوگی تو غفلت ہوگی۔ غفلت از خود اس وجود نہیں رکھتی کہ یاد باری تعالیٰ جتنا انقطاع آئے گا، جتنی کمی اور کمزوری آئے گی، اتنی غفلت چھائے گی، اور جتنا انسان غافل ہوتا چلا جائے گا اتنی بدبختی بڑھتی جائے گی، چونکہ بدعمالی میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر جو یہاں سے ہم بات یا بحث کر رہے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے
کہ یہ بندے مومن کا زیور ہے کہ وہ کیا کلام کر رہا ہے، یہ اس کی آبرو ہے کہ اس کا کلام معتدل ہو، جائز ہو، حق ہو، اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، مخلوق کی اذیت نہ ہو۔ پھر جس کیفیت اور حال کی بات آئے گی تو تکبر، حق سے انکار کے ساتھ ہی تکبر کی جو ہے ابتدا ہو جاتی ہے۔ اب حق اور ناحق، باریک سے باریک معاملے اور باریک سے باریک بات تک یہ نزاکت چلی جاتی۔ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی کہ اللہ اللہ کرنا نصیب ہوا۔ یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ دوا ہے، یہ وہ علاج ہے جو غافل کو غفلت سے نکال لے گی، جو غفلت کے حال کو حق پر لا کھڑا کرے گی، حقیقت آشنا کر دے گی۔ یہ علاج میرے کہنے یا آپ کے سوال نہیں، کلام ذاتی ارشاد فرما رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک سے، آپ کے لب مبارک سے یہ علاج ہمیں نصیب ہوا، آپ کے کردار مبارک سے ہمیں یہ نصیب ہوا، آپ کی تربیت سے نصیب ہوا، آپ کے اصحاب اور اجماع آج تک پہنچانے کا اللہ کریم نے سبب بنا۔ ہم اپنے حصے کا وقت جو ہے وہ بسر بھی کر رہے ہیں، اور اسے اگر صرف کے معنوں میں لیں تو جو صرف کر رہے ہیں خرید کیا رہے ہیں۔ تو جب آپ کو اللہ کریم نے یہ توفیق بخشی ہے کہ رمضان المبارک کے اس تیسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، ان نزاکتوں کو ضرور سمجھیے گا۔ اپنا وقت محض کلام نہیں کہ زبان کی حرکت رہے، اس حرکت میں معاملہ کیا ہے؟ کتنا قرآن کریم کی تلاوت ہے، کتنی درود شریف کی تسبیحات ہے، کتنا پڑھنا پڑھانا ہے، کتنا دین کا سیکھنا ہے۔ چونکہ سجدہ بھی تو ہو، سجدے میں تسبیحات اپنے محل پر تو ہوں، الفاظ کی ادائیگی، عبادات کی ادائیگی، ایک ایک معاملہ جب تک ہم سیکھیں اور سمجھیں گے نہیں، بے شمار اعتراضات مجھ پر آتے ہیں معاشرے میں۔ انسانی مزاج ہے، آپ ہر انسان کے مزاج کے مطابق نہیں رہ سکتے، اور جب آپ معاشرے میں نکلتے ہیں، مخلوق میں جاتے ہیں، تو پھر جس مزاج کے لوگ ہیں، جس سوچ کے لوگ ہیں، آپ کا واسطہ پڑتا۔ اب جب کوئی اعتراض کرتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اعتراض کے مقابل اپنا موازنہ کر لوں۔ اگر تو اس کے اعتراض میں وزن ہے تو ضرورت ہے کہ میں اپنی تربیت کروں، اپنی کمی بیشی دور کروں۔ اگر تو اس کے اعتراض میں وزن نہیں ہے، محض اعتراض ہے، جو کہ بیشتر ہوتے ہی محض اعتراض ہیں، اسے بحث میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ معاملہ اللہ کریم کے سپرد کیا جس کے نام پر ہم پھر رہے ہیں۔ اپنی حیثیت کا پہلے ہی ادراک ہے کہ ہم تو ہیں کچھ نہیں، جو کچھ ہے ہمارے اللہ کی ذات ہے، میرے اللہ ہے، اس کے نام پر ہیں۔ کمی بیشی کی دوری یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محض اعتراضات اور ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے بھائی۔ اور آج کا جو میڈیم ہے، یہ جو سوشل ہب ہے جس پر ہماری قوم جان نثار ہے، معزز سامعین کرام، اس میں وقت کا ضیاع بھی ہے
اور اسے ترتیب دینے والے اسے عام بے مقصد نہیں کر رہے. پوری نسل جو ہے، آنے والی نسل جو ہے، اسے اپنے مطابق تربیت دی جا رہی ہے. تو جب تک ہمارا اپنا مزاج، ہمارا اپنا کلام، ہمارا اپنا انداز اسلام کے مطابق نہیں ہوگا، ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پائیں گے. تو جب یہ حال، یہ جو تکبر کا ہے، اس کا توڑ ہے حق کا ماننا. تکبر پیدا کیوں ہو رہا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، حق کے انکار سے. جو اللہ جل شانہ نے راستہ ارشاد فرمایا اور جس کا حکم دیا ہے، جتنا اس سے انکار کیا جا رہا ہے اتنی تکبر کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اور جتنی یہ کیفیت تکبر کی پیدا ہو رہی ہے، اتنی سوچ سے لے کر عمل تک بندہ غلطی میں جا رہا. تو حاصل کلام کیا ہے؟ اپنی غلطیوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں غلط ہیں. تو جب ہم اس باریکی کو، اس نزاکت کو سمجھنا شروع کر دیں گے تو فضول بحث ختم ہو جائے گی. ہمیں کون سا اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے بھائی؟ ہم ہیں، ہم کیا ہیں بھائی؟ تو پھر ساری قوت صرف ہوگی حق کے سمجھنے، اس کے جاننے، اس کے اختیار کرنے میں. اور اعتکاف کی یہ بابرکت شب و روز اور یہ وقت بہت خوبصورت موقع ہے کہ ہم اپنی تربیت کر لیں. پھر اس تربیت کا محاصل جو ہے وہ اللہ کریم اگر مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں کہ اگلا رمضان المبارک نصیب ہو تو وہاں تک یہ متصل ہمیں لے جائے. بیچ میں بے شمار شیطنت ہے، بے شمار مسائل ہیں. یہ اللہ کریم کا کرم اور احسان ہو کہ یہ تربیت اور اس پر اس کا کرم ایسا نصیب ہو کہ اگلے رمضان تک پہنچانے کا سبب بن جائے. تو اپنا وقت جو ہے اسے دین کے سیکھنے سکھانے اور محو عبادت اس میں صرف کر. رمضان بجائے خود پورا رمضان المبارک جو ہے اس بشر کو اوصاف ملکوتی تک پہنچانے کا سبب. اور ملائکہ میں اگر ایک خاص بات لی جائے تو کیا ہے؟ ہر لمحے اس کیفیت اور حال میں ہے کہ جو تابعداری کی ہے، جو اطاعت کی ہے، جس میں غفلت نہیں ہے، ہر لمحے حاضر باش ہے، غافل نہیں، نیند نہیں، بھوک اور پیاس نہیں، ہمہ وقت تھکاوٹ کی نظر نہیں، ہمہ وقت. کیا کیفیت ہے؟ ایک حضوری نصیب ہے، ہمہ وقت تعمیل حکم میں ہے. اس بشر کو عوارضات دنیا کے ساتھ وہ خوراک جو حلال اور جائز ہے اس سے اللہ کریم نے روکا، یہ اس کے حکم سے رک گیا. رمضان المبارک اور خصوصی طور پر جہاں تربیت کا نظام ہو اور اعتکاف کے دن ہو، نیند پوری نہیں ہوتی. دن بھر جتنی تپش رہے روزہ دار پانی نہیں پیتا، محو عبادت رہتا ہے. دین ہی سیکھنے سکھانے میں ہے،
الفاظ میں زبان بول رہی ہے تو دین، سماعت سن رہی ہے تو دین۔ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ یہ سارا وقت رہتا ہے۔ تو اس سے کیا نصیب ہوا کہ غفلت دور ہوئی، حضور حق کی کیفیت نصیب ہوئی، عوارضات دنیا کے ہوتے ہوئے انداز وہ نصیب ہوا جو فرشتوں جیسا ہے۔ تو پھر رمضان المبارک کے محاصل میں اوصاف ملکوتی نصیب ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائی رکھے، کمی بیشی اللہ کریم معاف فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، سوچے سمجھے بغیر کتنے ہی الفاظ ہم بول دیتے ہیں جو اگر حساب پر بات آ جائے تو معاملہ بگڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ استغفار کی کثرت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے استغفار فرماتے، امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، استغفار کرتے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو میں نے یہ سنا ارشاد فرماتے ہوئے، آپ فرماتے تھے کہ کم از کم دن ختم ہونے سے پہلے استغفار کی کوئی تسبیح ضرور کر لیا کرو۔ معمول بن جائے تو بہت اچھا، لیکن کم از کم ایک تسبیح تو کر لیا کرو۔ سارا دن جو ہم بولے، جانے کہاں کہاں کیا کیا تجاوز میں ہم بولے، تو دانستہ تو کجا نادانستہ کتنا بول گئے۔ تو جب نادانستہ بھی غلطی ہوگی تو کس کے حضور ہوگی؟ تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے۔ اللہ جل شانہ کو معاف فرمانا محبوب ہے۔ نرمی اور بخشش اس نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے، ہم مخلوق ہیں۔ مقابل کوئی نہ آئے، جیسا بھی کمزور ہو وہ بخشش کا کوئی سبب فرما دے۔ لیکن جب یہ مشت غبار مقابل آ کھڑا ہوتا ہے تو پھر جو یہ نقصان اٹھاتا ہے پھر اس کی بھی کوئی جمع تفریق نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائیں، یہ مبارک ساعتیں نصیب فرمائیں۔ آپ بھی خیریت سے رہیں اور اہل و عیال بھی خیریت سے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ